الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بھائیو دوستو، کا مہینہ ہے اور تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ رجب کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان مہینوں میں 4 مہینے حد درجہ احترام کے لائق ہیں، عزت کے لائق ہیں. اس کا احترام مکے کے کافر بھی کیا کرتے تھے. کون سے 4 مہینے ہیں؟ ایک تو ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے. یہ تینوں لگاتار ہے، پے در پے ہے. اور ایک رجب کا مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمارا مکمل ہے. امت اسی وقت تک کامیاب ہو سکتی ہے جو اسلام کو قول اور فعل دونوں سے مکمل سمجھے. قول سے مکمل کہنا کہ ہمارا اسلام مکمل ہے، تو اسی طرح فعل سے بھی اسلام کو، عملاً بھی اسلام کو مکمل سمجھنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کی وجود ہے. اور واضح طور پر جس طرح آپ صبح میں روشنی دیکھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد روشنی ہوتی ہے، تو جس طرح سورج روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کی ہر تعلیمات روز روشن کی طرح عیاں ہے، ظاہر ہے. اور اسلام کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. لیکن جو لوگ اسلام کو کافی نہیں سمجھتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن بدعات و خرافات کے ذریعے کرتے ہیں. اب آپ بتائیے، جس چیز کو ہمارے مکمل کر دیا ہے اور ہر چیز کھول اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارے لیے کامیابی کی بات یہ ہوگی کہ ہم جو کچھ اس میں موجود ہے اسی پر عمل کریں، اور جو چیز موجود نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اور ایسے اصول نہ بنائے جائیں جیسا کہ ایک مشہور اصول لوگوں نے بنا دیا ہے، کیا کہ کل بدعت ضلالہ. یہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ بدعت گمراہی ہے، لیکن کہتے ہیں کچھ بدعت حسنہ بھی ہے. میرے بھائیوں، اگر میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار بھی تو کہہ دیے ہوتے کہ جی اسلام میں بدعت حسنہ نے نہیں فرمایا. حالانکہ یہ جملہ ہر جمعہ کو، ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر صحابہ وغیرہ میں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گرچہ لوگ بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا. کیونکہ صحابہ بھانپ گئے تھے، صحابہ بھانپ گئے ہوں گے جو بدعت حسنہ کا تصور پیش کریں گے. اور یہ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے بتاؤں جو لوگ بدعت حسنہ کے قائل ہیں وہ کیا کیا باتیں، شبہات اور دلائل پیش کرتے ہیں. ان کے کسی بات میں یا کسی دلیل میں کوئی جان نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان کے دلائل کو پیش کر کے اس پر رد کیا جائے گا. یہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر یا مخصوص کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے. لیکن افسوس مسلمان ایسے ہیں جو کہ اس مہینے میں بہت ساری بدعات و خرافات کو رواج دے کر اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلتے کرنا چاہیے. بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس میں نماز، رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا اور مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرنا، اور اس کی ایک الگ تفصیل لوگ سناتے ہیں، یہ بدعت ہے. یاد رکھیے گا، اس کی تمام احادیث کو جو بھی کچھ وارد ہے سب موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو امام ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، امام شوکانی کی کتاب الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 47 میں یہ بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ یہ احادیث موضوع ہیں اور ایسا کرنے والا بدعتی ہے. سب سے پہلی ادا کی گئی نماز رغائب
یہ بیت المقدس میں 480 ہجری کے بعد. اب بتائیے کہ جو کچھ 480 کے بعد ایجاد کی جائے کیا ہم اس کو سنت کا نام دے سکتے ہیں, نیک عمل کا نام دے سکتے ہیں, جبکہ ہمارا اسلام 11 ہجری میں مکمل ہو چکا ہے. رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس میں لوگ خاص روزے رکھتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے, چاہے وہ 22 کو رکھے جائیں, چاہے وہ 27 کو رکھے جائیں, یا اس سے پہلے اور بعد رکھے جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدعت ہے, نہیں, آپ روزہ رکھیں لیکن اس نیت سے نہیں کہ یہ رجب کا خاص روزہ ہے. جو لوگ ہر مہینے 3 روزہ رکھتے ہیں وہ رکھیں, سنت سے ثابت ہے, 13, 14, 15, یا بغیر تحدید کے بھی 3 روزے رکھ سکتے ہیں. جو لوگ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں سنت سے ثابت ہے وہ رکھیں, لیکن اسپیشل رجب کا روزہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بدعت ہے رجب میں جو بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں, عتیرہ ادا کرتے ہیں. نظر کے بغیر منت کے اس مہینے میں بکری ذبح کرنا عتیرہ کہا جاتا ہے, جس کو لوگ رجبیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ شروع اسلام میں تھا, زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے, لیکن اسلام نے اس کو بعد میں منسوخ اور ختم کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ, اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. تو ان کی حدیث سے چونکہ روایت کرنے والے متأخر باسلام ہیں, تو ان کی حدیث سے پہلے سارا عمل جو عتیرہ ادا کیا جاتا تھا وہ منسوخ قرار پایا ہے. رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس میں اس نیت سے عمرہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا فرمایا ہے. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے, آپ قرآن و حدیث کا جائزہ لیں, اس مہینے میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں فرمایا, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی صراحت کی ہے. عمرہ کبھی بھی ادا کیجئے, لیکن اس ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو جاگنا اور عبادت کرنا ہے. لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا گمان کرتے ہیں کہ 27 رجب کو کون سی بات پیش آئی تھی, معراج کا واقعہ پیش آیا تھا. حالانکہ اس کے مہینے میں اور تاریخ میں اختلاف ہے. اس بنا پر یہ بے بنیاد ہے. اور اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلو 27ویں رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے, تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو, رات کو جاگا ہو, عبادتیں کی ہو, اور اس کے دن کو روزہ رکھا ہو؟ نہیں کی. اگر وہ کیے ہوتے, ہمیں اس کا حکم دیے ہوتے, تو ہم شوق سے بجا لاتے. اس لیے اس عبادت بجا لانا بدعت ہے. ایک اور بدعت لے لیجیے, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اشارہ کرتا چلوں گا. 22 رجب کو بہت سے مسلمان جعفر صادق کے نام پر رجب کے کنڈے بھرتے ہیں. یہ کنڈے بھرتے ہیں دھوم دھام سے, اور اسے مبارک عمل ثابت کرنے کے لیے لکڑہارا کی کہانی لوگوں کو سناتے ہیں. یہ کنڈا ایسا کنڈا ہے جس کا آج تک کوئی عربی نام نہ رکھا جا سکا, اور یہ انڈیا کے علاقے اور کئی ایک ممالک میں یہ رائج ہو گیا. حالانکہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اس بناوٹی کہانی میں 22 رجب کو کنڈی بھرنے کا حکم دیا گیا ہے, جبکہ تاریخ بتاتی ہے 8 رمضان 80 ہجری یا 17 رجب 83 ہجری کو ہے باختلاف روایات. لیکن آپ کی تاریخ جو امام جعفر صادق کی تاریخ وفات ہے بے اتفاق مورخین 15 شوال 148 ہجری ہے. روایت کو سامنے رکھا, عمر 68 سال ہوتی ہے. آپ کی عمر کے 52 سال خلفائے بنی امیہ کے دور میں گزرے, جن کا دارالخلافت دمشق تھا, اور باقی 16 سال خلفاء عباسی کے دور میں خلافہ بغداد تھا. رہی بادشاہت و وزارت کی بات, تو اس وقت اس کا وجود پورے عرب میں نہیں تھا. پھر مدینے میں وزارت و بادشاہت کہاں سے؟ مطلب یہ ہے کہ جب رجب کی 22 تاریخ کو نہ تو امام جعفر کی ولادت ہے اور نہ ان کی وفات, تو پھر اس کنڈے سے جعفر صادق تعلق ہے. اصل بات یہ ہے کہ شرکیہ رسم شیعوں کے گھر سے نکلی, اہل سنت کے گھر میں داخل ہوئی ہے. جس طرح شیعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جشن مناتے ہیں اور اپنے جد ابو لؤلؤہ مجوسی کو بابا شجاع الدین کا نام دے کر اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اسی طرح یہ لوگ کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات جو 22 رجب کو ہے مناتے ہیں. تو یہ شیعوں کے گھر سے نکلی ہے اور اہل سنت نے اس کو خوش پناہی کی ہے.
اور یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ جعفر صادق کا تعلق آل بیت سے ہے، یہ ایک بدعت کو کیسے انجام کہ توحید کو ہم سے اور آپ سے بہتر آل بیت کے افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں وہ جانتے تھے۔ لہٰذا 22 رجب کو یہ کنڈے بھرنا اور اس طریقے سے ان کے ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ کھانا پکانا اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھنا، یہ سارے بدعت و خرافات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تمام سے دور رکھے اور ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کی اطاعت پر، ان کی محبت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔